بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی جب زویا کی سہیلی سدرا کی کال آئی۔ سدرا نے کال پہ ہانیہ کو بتایا کہ وہ لوگ برفانی علاقے کی سیر کو جا رہے ہیں اور سدرا نے زویا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ زویا نے جواب دیا، میں امی سے اجازت لے کر بتاتی ہوں۔ زویا نے کچھ منٹوں کے بعد بہرحال اپنی ماں کو منا لیا۔ چونکہ یہ سب لڑکیوں کا ٹرپ تھا، کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے زویا کی ماں نے کوئی خاص اعتراض نہیں اٹھایا۔ زویا اپنا سامان پیک کر کے سدرا کے گھر چلی گئی، جہاں دو لڑکیاں ہانیہ اور نرمین بھی موجود تھیں۔ سب لڑکیاں تیار تھیں، لیکن نرمین کا میک اپ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے آئینے کے سامنے بیٹھی نرمین مسلسل چہرہ تھوپ رہی تھی میک اپ سے۔ سدرا نے جل کر کہا، خدا کے لیے نرمین اب اٹھ پہ جاؤ اور میک اپ باکس کی جان چھوڑ دو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ نرمین نے گھور کر سدرا کو دیکھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے سدرا، پہلی بار اتنی دور جا رہے ہیں، تیار تو ہونے دو۔ وہاں لوگ ہوں گے، لڑکے ہوں گے، مجھے اس حال میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے یار۔ سدرا نے جل کر کہا، ہاں جیسے وہاں سارے لڑکے بیٹھے ہیں کہ کب راجکماری نرمین تشریف لائیں گی۔ نرمین نے تیار ہونے میں مزید آدھا گھنٹہ لگایا، پھر خدا خدا کر کے وہ چاروں بس میں بیٹھ گئی۔ بس چلنے لگی۔ زویا سب سے کونے والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس کے پاس والی سیٹوں میں سدرا، نرمین اور ہانیہ بیٹھی تھی۔ زویا بڑے سکون سے کھڑکی کے باہر سرسبز علاقے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر بہت اچانک ہی زویا کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ زویا نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ زویا ایک بار پھر باہر دیکھنے لگی، لیکن تھوڑا مزید آگے آ کر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی بائیں والی سیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت شخص اسے دیکھ کر مسکرایا۔ زویا نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ زویا کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ زویا نے نگاہیں گھما کر اس پر نظر انداز کو کر دیا۔ کچھ آگے جا کر بس سٹاپ پر بس رکی۔ زویا کی ساری سہیلیاں باہر نکل گئیں اور وہ بس کے اندر سیٹ پر بیٹھی رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں جوس تھا جو اس نے زویا کو دیا۔ زویا اس اجنبی سے جوس لینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس اجنبی کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ وہ انکار بھی نہ کر سکی۔ اس اجنبی نے زویا سے پوچھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ زویا نے اسے بیٹھنے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ زویا کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑوں سے بہت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنا نام عارف بتایا تھا۔ آپ کی سہیلیاں کہاں گئیں؟ عارف نے پوچھا۔ زویا نے جواب دیا، وہ باہر گئی ہیں۔ عارف نے پوچھا، آپ کیوں نہیں گئیں؟ زویا نے بتایا، بس مجھے زیادہ شور شرابہ اچھا نہیں لگتا۔ زویا یوں ہر اجنبی سے بات تو بالکل نہیں کرتی تھی، لیکن اس آدمی میں کوئی ایسی کشش تو ضرور تھی کہ زویا خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ پھر عارف نے کہا، آپ بہت خوبصورت ہیں زویا۔ زویا اپنی تعریف پر شرمائی۔ پھر اچانک زویا کو یاد آیا، اس نے تو اپنا نام عارف کو بتایا ہی نہیں، پھر اسے کیسے پتا چلا؟ زویا عارف سے پوچھنے والی تھی کہ اس کا نام اس کو کیسے پتا چلا، جب زویا کی ساری سہیلیاں بس میں واپس آ گئیں اور عارف نے زویا کی ساری سہیلیوں کو سلام کیا، لیکن کسی نے بھی عارف کے سلام کا جواب نہ دیا۔ عارف وہاں سے اٹھ کر اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ زویا کو ڈر تھا کہ اس کی سہیلیاں اس سے عارف کے بارے میں ضرور پوچھیں گی، لیکن کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ زویا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پورے راستے عارف زویا کو دیکھتا رہا۔ عارف نے ایک سیکنڈ بھی زویا سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ زویا بھی وقفے وقفے سے اسے دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد زویا اور اس کی سہیلیاں بس سے اتر گئیں۔ عارف ابھی تک بس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک منظر اسے دیکھنے کے بعد زویا بس سے اتری۔ وہ ایک پہاڑی برفانی علاقہ تھا جہاں بے پناہ سردی تھی۔ زویا کی سہیلیوں سدرا اور نرمین نے ایک پہاڑ پر کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سدرا نے کہا، یہاں تو بہت سردی ہے اور ہم کیمپ میں کیسے رہیں گے؟ اور ابھی کیمپ بھی لگانا ہے، بہت کام کرنا ہے، رات ہونے والی ہے۔ یہ سب نرمین کی وجہ سے ہے نا، وہ میک اپ پہ اتنا ٹائم لگاتی ہے، ہم اتنی دیر سے نہ پہنچتے ورنہ۔ سدرا نے نرمین کو نشانہ بنایا۔ نرمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہانیہ نے کہا، ابھی ہم سب کو پیدل چل کر جانا ہے اس پہاڑ پر۔ زویا تو پہاڑ کی اونچائی دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ وہ بہت اونچا پہاڑ تھا۔ سب لڑکیاں چلنے لگی اور تھک گئیں۔ اس پہاڑ تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔
زویا سب سے آخر میں چل رہی تھی کیونکہ وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ اس وقت چلتے چلتے زویا کو اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ برف کے پہاڑ سے نیچے گرنے لگی۔ زویا نے زوردار چیخ ماری۔ اسی لمحے ایک ہاتھ نے زویا کو تھام لیا اور گرنے سے بچایا۔ زویا نے پیچھے دیکھا، وہ عارف تھا، لیکن زویا اس بات پر حیران تھی کہ عارف وہاں اچانک کیسے پہنچا تھا۔ عارف نے زویا سے کہا، آرام سے چلیں، آپ گر جائیں گی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے عارف کا شکریہ ادا کیا۔ زویا کی سہیلیاں زویا کی چیخ سن کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سدرا نے پوچھا، کیا ہوا زویا؟ خیال سے چلو اور جلدی آؤ۔ اس کی ساری سہیلیاں بہت اوپر جا چکی تھی۔ عارف نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ پھر عارف نے زویا سے کہا، اب آپ چلیں، پہاڑ پر بالکل نہیں تھکیں گی۔ عارف چلا گیا۔ زویا نے حیرانگی سے عارف کو دیکھا۔ زویا اوپر پہاڑ پر چڑھنے لگی اور اس کے بعد واقعی زویا کو کوئی تھکن نہ ہوئی۔ وہ حیران تھی، عارف نے ایسا کیا جادو کیا کہ وہ سب لڑکیاں پہاڑ پر پہنچ گئیں اور کیمپ لگانے لگیں۔ پہاڑ پہ کیمپ لگا کر وہ سب کیمپ میں چلی گئی۔ باہر بہت سردی تھی، یہ شام کا وقت تھا۔ سردی اتنی زیادہ ہو گئی یہ زویا نے سوچا بھی نہ تھا، اس لیے وہ اپنے لیے کوئی گرم لباس بھی نہیں لائی تھی اور اپنی سہیلیوں کو ڈانٹ بھی رہی تھی کہ انہیں سیر پر آنے کے لیے یہی برفانی پہاڑ ملے تھے۔ زویا کی ساری سہیلیاں کھانا کھا کر کیمپ سے باہر سیر کو اور تصویریں بنانے نکل گئیں۔ زویا اپنے لیے کوئی گرم لباس اور حفاظتی کپڑا بھی نہیں لائی تھی، اس لیے وہیں کیمپ میں بیٹھی رہی۔ وہ سب لڑکیاں 3 دن تک وہاں کیمپ میں رہیں اور ان 3 دنوں میں عارف روزانہ اس سے ملنے آتا تھا اور گھنٹوں باتیں کرتا۔ اس رات زویا کیمپ میں اکیلی تھی۔ ساری سہیلیاں اکثر رات کو ادھر ادھر نکل جاتی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی کیمپ کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ زویا نے دیکھا وہ عارف تھا۔ عارف کے ہاتھ میں بہت ساری کھانے کی چیزیں تھیں اور وہ ساری چیزیں اس نے زویا کو دی اور وہیں بیٹھ گیا۔ زویا نے کہا، آپ یہ سب کیوں لائے ہیں؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ عارف نے کہا، بس مجھے اچھا لگتا ہے۔ زویا نے کہا، میں اتنا کھانا نہیں کھا سکتی۔ تب عارف نے جواب دیا، مل کر کھاتے ہیں۔ زویا اور عارف دونوں ساتھ ساتھ کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عارف نے زویا سے پوچھا، آپ کے پاس گرم لباس کیوں نہیں ہے؟ زویا نے جواب دیا، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری سہیلیاں اتنی ٹھنڈی جگہ پر ٹور پہ آ جائیں گی۔ عارف نے یہ سن کر کیمپ سے باہر جانا مناسب سمجھا اور 2 منٹ بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت ہی موٹی چادر تھی۔ وہ چادر اسے زویا کو دی۔ زویا حیران تھی، اتنی جلدی وہ چادر کہاں سے لے آیا؟ عارف اسے بہت عجیب لگ رہا تھا اور بہت اچھا بھی۔ اسی وقت زویا کی سہیلیاں واپس آ گئیں۔ زویا کو ڈر لگا کہ وہ سب اسے عارف کے ساتھ دیکھ کر کہیں کوئی غلط مطلب نہ نکال لیں، لیکن کسی نے زویا سے عارف کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ زویا نے سکون کا سانس لیا اور رات کو زویا وہ چادر اوڑھ کر سوئی تھی جو عارف دے کر گیا تھا۔ زویا کو بالکل سردی نہ لگی، جبکہ اس کی ساری سہیلیاں سردی سے کانپ رہی تھیں۔ اگلی صبح جب زویا نیند سے بیدار ہوئی تو اس کا وہ چادر غائب تھی جو عارف اسے دے کر گیا تھا۔ زویا نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا، میری چادر کہاں ہے؟ نرمین نے کہا، کون سی چادر؟ زویا نے بتایا، وہی جو کل رات میں نے اوڑھ کر میں سوئی تھی۔ سب لڑکیوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سدرا نے کہا، کل رات تم کون سا چادر اوڑھ کر سوئی تھی؟ زویا، تم تو بنا چادر کے سو گئی، تمہارے پاس کہاں سے آیا چادر؟ زویا نے بتایا، وہ چادر مجھے عارف نے دی تھی۔ ہانیہ نے حیرانگی سے زویا کو دیکھا اور پوچھا، کون عارف؟ زویا نے بتایا، وہی جو کل رات یہاں آیا تھا جب تم لوگ چلے گئے تھے۔ تو وہ آیا تھا نا؟ سب لڑکیاں حیران ہو کر زویا کو دیکھنے لگی۔ زویا، یہاں کل رات کوئی نہیں آیا تھا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ زویا کا دماغ گھومنے لگا اور اس نے کہا، یار وہ جس نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ سب سہیلیاں ایک بار پھر حیران ہوئی، تمہیں کس نے گرنے سے بچایا زویا؟ تم تو خود ہی کھڑی ہو گئی تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زویا حیران ہوئی، یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے ایک بار پھر کہا، یار وہ لڑکا جو ہمیں بس میں ملا تھا، جس سے تم سب کو سلام بھی کیا تھا اور تم سب نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اب کی بار نرمین نے کہا، ہمیں بس میں کوئی لڑکا نہیں ملا تھا زویا، وہ سب تمہارا وہم تھا۔ زویا نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی اور وہ سوچنے لگی، عارف کون تھا اور باقی کس نے کیوں نہیں اسے دیکھا تھا؟ زویا کا دماغ بری طرح گھومنے لگا۔ اس کی سہیلیاں سمجھ رہی تھی کہ زویا کی شاید طبیعت خراب ہے، اس لیے اتنی بہک کی باتیں کر رہی ہے۔ زویا کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ عارف کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، آخر اتنے دن تک وہ کس کے ساتھ رہی، کس سے باتیں کرتی رہی؟ اگلی صبح ان سب کی واپسی تھی، لیکن زویا گھر جانے سے پہلے ایک بار عارف سے ملنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر سکے۔
जिन सवालों ने रात भर से इसे बेचैन किया था। सब लड़कियां सुबह सुबह अपना सामान बांधकर पहाड़ों के दरमियान सड़क पर खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगी। जोया उदासी से पहाड़ों के दरमियान सड़क पर खड़ी थी। इसे अपने चारों तरफ उदासी नजर आई। जोया की सारी सहेलियां बेंच पर बैठी थीं और जोया खुद परेशानी के आलम में टहल रही थी। जोया घर वापस जाने से पहले एक बार आरिफ से मिलना चाहती थी। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि आरिफ अचानक कहीं से आकर इसे हैरान कर दे, जैसे वो हमेशा अचानक आ जाता था। जोया पहाड़ों के दरमियान चारों तरफ देख रही थी जब नरमीन ने कहा, यार कब से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं ये बस कब आएगी। जोया की धड़कन तेज हुई। वो दुआ कर रही थी कि कहीं से आरिफ आ जाए, क्योंकि अगर आज वो आरिफ से मिले बिना चली जाती तो सारी जिंदगी पछताती और वो सवाल इसके दिल में रह जाते। सिद्रा ने कहा, यार जब तक बस नहीं आ जाती तब तक हम सामने वाली चोटी पर यानी पहाड़ों पर चढ़कर तस्वीरें बनाते हैं। सब लड़कियां सिद्रा के पीछे पहाड़ों पर जाने लगी। हानिया ने जोया से पूछा, क्या तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? जोया ने जवाब दिया, नहीं तुम लोग चलो, मैं यहीं बैठूंगी। जोया वहीं बैठी रही। इसकी सारी सहेलियां चली गईं तस्वीरें बनाने। जोया बेबसी से इधर उधर देख रही थी, काश वो आ जाता कहीं से, और अचानक वो सामने से आता नजर आया। जोया बेताबी से खड़ी हुई। आरिफ चलता हुआ जोया के पास आया और इसने मुस्कुराते हुए जोया से पूछा, कैसी हैं आप? जोया ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा गुस्से से सवाल कर दिया, कौन हो तुम? जोया की बात सुनकर कुछ पल के लिए आरिफ लाजवाब हो गया, फिर शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने पूछा कौन हो तुम और सिर्फ मुझे क्यों नजर आते हो? दूसरा कोई तुम्हें क्यों नहीं देख पाता? जोया चिल्लाई। आरिफ ने संजीदगी मगर उदासी से कहा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ जोया, मैं एक रूह हूँ जो बरसों से इन पहाड़ों में भटक रही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जोया आरिफ की बात सुनकर सदमे में आ गई। यानी वो कोई इंसान नहीं था जो इतने दिन इसके पास रहा, इससे बातें करता रहा, वो एक रूह था। जोया को झटका लगा। जोया ने गुस्से से पूछा, तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? क्योंकि पहले तुमने कभी पूछा ही नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो जोया, मैंने तुम जैसी हसीन लड़की पहले कभी नहीं देखी। जोया इसकी बात सुनकर फटी हुई आंखों से इसे देखने लगी। तुम किसी और को क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि मैं हर किसी से मोहब्बत नहीं करता, जिससे मोहब्बत करता हूँ सिर्फ इसको नजर आता हूँ। जोया ने उदासी और हैरानगी से कहा, ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान हूँ और तुम रूह हो। जोया, मोहब्बत सोच कर नहीं की जाती, मुझे बस देखते ही मोहब्बत हो गई तुमसे। मैं क्या करता, मेरा दिल बेबस हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आरिफ, ये जानते हुए भी कि हम कभी मिल नहीं सकते, फिर मेरी जिंदगी में आने की क्या जरूरत थी? ये जानते हुए कि हमें कभी न कभी एक दूसरे से अलग होना है, फिर क्यों मिले मुझसे? आरिफ उदासी से बोला, हम क्यों कभी नहीं मिल सकते? हम शादी कर लेते हैं जोया, फिर तुम मेरी दुनिया में आ जाओ। जोया ने बेबसी से आरिफ की आंखों में देखकर कहा, ऐसा मुमकिन नहीं आरिफ, तुम एक रूह हो और मैं एक इंसान हूँ। एक रूह और इंसान की शादी कैसे हो सकती है? तो क्या मैं हमेशा के लिए आपको खो दूंगा? क्या हम फिर कभी नहीं मिल सकेंगे? आरिफ की आवाज आंसू में भीगी हुई थी। जोया ने आरिफ का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बड़ी मोहब्बत से बोली, नहीं आरिफ, शादी ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। तुम वापस आओगी ना जोया, इन पहाड़ों पर? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। आरिफ ने जोया का हाथ अपने होंठों से लगाया। हाँ मैं आऊंगी, मेरा वादा है तुमसे, मैं वापस आऊंगी यहाँ तुमसे मिलने। जोया की सारी सहेलियां नीचे आ गईं और बस भी आ चुकी थी। जोया ने मुस्कुरा के आरिफ को देखा। नरमीन ने हैरानगी से जोया को देखकर पूछा, ये तुम किससे बातें कर रही हो? जोया ने मुस्कुरा कर कहा, अपने दिल से। वो सब लड़कियां बस की तरफ जाने लगी। जोया भी आरिफ को हाथ हिलाकर बस में बैठ गई। जोया ने बस की खिड़की से पीछे खड़े आरिफ को देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। हिलाकर मुस्कुराता हाथ वो आरिफ का था और आरिफ भी हाथ हिलाकर जोया को खुदाफिज कह रहा था। हानिया ने जोया को हाथ हिलाते देखकर हैरानगी से कहा, किसे खुदाफिज कह रही हो जोया? इन पहाड़ों को, इस बर्फ को? मैं अपने दिल यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, जोया ने कहा। हानिया ने अपना माथा पीटकर कहा, जोया, शहर पहुंचकर तुम पहली फुर्सत में किसी दिमाग के डॉक्टर से अपना चेकअप करवाओ। जोया मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए आरिफ को देखने लगी। आरिफ भी वहीं खड़े होकर जोया को देखता रहा।